نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بیان تو اصل میں حضرت کا ہونے والا ہے، میں بطور تنظیم کے چند منٹ کے لیے بیٹھ گیا. ہمیں اپنے اعمال کو عبادت بنانا ہے. بہت سے اعمال ہم کرتے ہیں جو یوں ہی ضائع ہو جاتے ہیں. اگر ان اعمال میں ذرا سی توجہ دے دیں تو وہ اعمال ہماری عبادت بن جائے. مثال کے طور پر ہم لوگ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. بہت سے احباب ہیں جو وضو کر لیا، نماز پڑھ لیا، وضو ہو گیا تو نماز تو ہو گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے وضو پر ثواب ملا کہ نہیں ملا. وضو آپ کا عبادت تب بنے گا، ثواب کا ذریعہ تب بنے گا جبکہ آپ نماز پڑھنے، اللہ کی عبادت کرنے کی نیت سے آپ وضو کریں گے. اس طریقے سے نہ جانے کتنے اعمال ہمارے ایسے ہیں جو عادت میں ہیں لیکن عبادت میں نہیں ہیں. حالانکہ اعمال کی جو روح ہے یہ نیت اور اخلاص ہے. اعمال میں جو ویٹ پیدا ہوتا ہے، وزن پیدا ہوتا ہے، وہ اسی نیت سے، اسی اخلاص سے پیدا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی نے جو ایک مد صدقہ کر دیا، ایک مد، آنے والی امت احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرے تو اس ایک مٹھی کو، ایک لپ کو اس کا صدقہ نہیں پہنچ سکتا. کیوں ایسا ہے کہ اس کا صدقہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا؟ صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت سے جو نیت اور اخلاص کی درستگی حاصل تھی، جو جذبہ اللہ نے دیا تھا، وہ جذبہ آج ہمارے اندر پیدا نہیں ہے. اس لیے ان کا چھوٹا سا عمل پہاڑ ہوتا تھا اور ہمارا پہاڑ جیسا عمل ذرہ ہے. یہ اندر کے جذبات کی کمی کی وجہ سے ہے. اللہ جل شانہ کو یہ کوانٹیٹی نہیں چاہیے. پوری شریعت الٹ کے دیکھیے، کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوب کرو، خوب کرو، زیادہ کرو نہیں، احسن کرو. لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. عمل میں اچھے کون ہے؟ کس کا عمل زیادہ ویٹ والا ہے، وزن والا ہے؟ اللہ کے نزدیک اس کی قبولیت. ایک ذکر ہے اللہ کا جس کے بارے میں اللہ کا مطلوب ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. خوب کرو ذکر، ہر وقت زبان سے ذکر کرتے رہو. دوسرے اعمال میں مطلوب
اللہ کا کوانٹٹی نہیں کوالٹی ہے، اچھا سے اچھا اللہ کو پیش کرو. صدقہ بھی تو بہت ہی اچھے جذبات سے دو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک انسان ایک کھجور کا صدقہ کرتا ہے لیکن پاکیزہ جذبے سے کرتا ہے، اچھی نیت سے کرتا ہے، حسن اخلاص سے کرتا ہے، تو اللہ اس کو ایسے پالتے ہیں جیسے تم میں سے ایک آدمی ایک بچڑا کو پالتا ہے، اور اس کو پالتے پالتے بڑا کرتے 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 اونٹ پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے. اللہ کے نزدیک دیکھیے قبولیت. حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان سے ایک شخص نے سوال کیا کہ عمر ابن عبدالعزیز بہتر تھے یا حضرت امیر معاویہ؟ جانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگیں ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انہوں نے اپنے بیٹا یزید کو برسر اقتدار کیا، اس لیے سائل نے پوچھا کہ امیر معاویہ زیادہ بہتر ہیں یا عمر ابن عبدالعزیز بہتر ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے ارشاد فرمایا کہ اے سائل، حضرت امیر معاویہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے اور اس جنگ میں شرکت کی وجہ سے امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں جو دھل گئی وہ دھل کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکتے. کیوں؟ وہ صحابی رسول ہے، ان کے اندر جو جذبات ہیں اور ان کا جو مقام اور ان کا رتبہ ہے وہ رتبے کو دوسرے نہیں پا سکتے ہیں. اللہ کے نزدیک جو قدر ہے وہ قدر و منزلت اخلاص کا ہے، حسن نیت کی قدر ہے، اچھے جذبات کی قدر ہے. بہت سے لوگ اعمال کرتے ہیں اور اپنی نیت کے بگاڑ کی وجہ سے وہ اعمال اس کے بگڑ جاتے ہیں، اللہ تک اس کی رسائی نہیں ہو پاتی ہے، اس سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے اللہ، میری نماز تیری، روزہ تیرا، میرے یہ اعمال تیرے، سب کچھ تیرے، میرے لیے مرنا تیرا، میرا جینا تیرا، سب تیرے لیے ہے. ایک بڑے فقیہ ہیں علامہ حموی علیہ رحمہ، انہوں نے اخلاص کی ایک تعریف عجیب و غریب کی ہے. انہوں نے فرمایا کہ اخلاص معلوم ہے؟ اچھی نیت جس کو کہتے ہو، سر بین و بین ربک. الاخلاص سر بینک و بین ربک لا یطلع علیہ ملک فیکتبہ ولا شیطان فیفسدہ ولا ہون فیمیلہ. ایک عجیب تعریف انہوں نے کی ہے کہ بھائی یہ جو اخلاص ہے، جو اچھی نیت ہے، تمہیں معلوم ہے یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان. یہ ایسا راز ہے کہ فرشتے بھی اس پر مطلع نہیں ہوتا کہ اس کو نامہ اعمال میں لکھے، شیطان بھی مطلع نہیں ہوتا کہ وہ شیطان اس کو خراب کر دے، اور انسان کی خواہش بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی کہ اس کو کسی اور کی طرف مائل کر دے. یہ ہے نیت. کیا ہے نیت؟ وہ اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کس نیت سے دے رہے ہیں. بالکل دل میں کیا کر لیا ہے وہ بس آپ اور اللہ جانتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جانتا ہے. حضرات صحابہ کو خداوند قدوس نے یہی چیز نصیب کیا تھا. آپ نے فضائل اعمال میں ایک واقعہ پڑھا ہوگا کہ ایک درخت کی پجاری ہوتی تھی، لوگ پوجا کیا کرتے تھے. ایک بزرگ آدمی نے کہا کہ اچھا ایسا ہوتا ہے، میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا. اس درخت کو کاٹنے کے لیے لوہا کلہاڑی لیا، نکلے، شیطان آ گیا. کہاں جا رہے ہو؟ درخت کاٹنے کے لیے. ارے کہاں جاؤ کاٹنے کے لیے؟ کیا فائدہ ہے تمہیں درخت کاٹ کر کے؟ کہا کہ نہیں،
اللہ جل شانہ کے خلاف دوسرے معبود کی پرستش ہوتی ہے، میں اس کے کاٹ کے رہوں گا. کہا کہ نہیں کاٹنے دوں گا. شیطان نے کہا تو میں تو کاٹنے نہیں دوں گا. چلو لڑائی ہوئی. اس اللہ والے کے پاکیزہ جذبہ کے ساتھ جا رہا تھا. شیطان سے کشتی ہوئی، شیطان کو زیر کر دیا، اس پر چڑھ گیا. پھر کشتی ہوئی، پھر چڑھ گیا. آخر شیطان نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو، تم کو کیا ضرورت ہے، دیکھو ہم کچھ پیسہ دے دیا کریں گے روزانہ، درخت کو رہنے دو، اتنا پیسہ دیتا ہوں چھوڑ دو. بس کچھ پیسے دراہیم دیے اور اس نے درخت کاٹنا چھوڑ دیا اور کہا روزانہ دیا کروں گا. اب ایک دن تو شیطان نے دے دیا، اب دوسرے دن دیکھا کہ آیا نہیں، اس پیسہ تو دیا نہیں. پھر کلہاڑی لی، پھر کہا کہ چلے کاٹنے کے لیے، کاٹ کے رکھوں گا آج. شیطان نے کہا اے کہاں چلا؟ کہا درخت کاٹنے چلا ہو، تم نے پیسے تو دیے نہیں. کہا کہ بالکل آپ کاٹ بھی نہیں سکتے، اب پیسے بھی نہیں دوں گا. کہا اچھا. لڑائی شروع ہوئی. آج جب لڑائی شروع ہوئی تو شیطان چڑھ گیا، وہ بزرگ زیر ہو گیا. پھر لڑائی، پھر شیطان چڑھ گیا، زیر ہو گیا. اس نے کہا آخر ہوا کیا؟ کل تک تو ہم تم پر سوار تھے، تم کو پچھاڑ رہے تھے، آج تم ہم پر سوار ہو گئے، تم پچھاڑ دیے. کہا کل اللہ اخلاص نیت کے ساتھ تم جا رہے تھے درخت کو کاٹنے کے لیے، اس نے اللہ نے اتنی طاقت دی تھی، اتنی طاقت دی تھی کہ اس کے سامنے ہر جیسا ٹک نہیں سکتا تھا. آج تم دنیا کے لیے جا رہے درخت کاٹنے کے لیے، اس لیے تم مغلوب ہو گئے اور ہم غالب ہو گئے. یہ ہے اخلاص کی برکت. میرے بھائیوں، اپنے اعمال کو اچھا بنائیے، اپنے اعمال کو عبادت بنائیے، اور عبادت آپ کا عمل آپ کے حسن نیت سے ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا ٹائم ہوا، بہت بڑے فقیہ ہیں اور صحابی رسول ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فطلع شاب من السنیة فلما رأيناه بأبصارنا قلنا لو أن هذا الشاب جعل شبابه ونشاطه وقوته في سبيل الله. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوں میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ سامنے بیٹھے ہیں، ہم لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں ایک پہاڑی راستے سے ایک کڑیل جوان نمودار ہوئے. ہم لوگوں نے دیکھا کہ ارے اتنا جوان طاقتور اور کھیتی باڑی کر کے آ رہا ہے، پھوڑا اوڑا لیے ہوا ہے ہاتھ میں. تو ہمیں بڑا تعجب ہوا، جیسے کہ آج اگر کسی پر جماعت کا بہت رنگ چڑھا رہتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ سب جماعت ہی میں چلا جائے. وہ دکانداری کو بھی اچھا نہیں سمجھتا، حتیٰ کہ مدرسے میں پڑھانے کو بھی نہیں جانتا. ارے بھائی چلو تم بھی نکلو. اس زمانے میں حضرات صحابہ پر چڑھا ہوا تھا کیا نشہ؟ جہاد کرو. جہاد کا نشہ چڑھا تھا. ان کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنا کڑیل جوان، ایسا طاقتور، اور یہ پھاڑا لے کر کام کر کے آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا لو ان هذا الشاب جعل شبابه ونشاطه وقوته في سبيل الله. ہائے یہ جوان اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو، اپنی جوانی کو کاش کہ اللہ کے راستے میں یعنی جہاد میں خرچ کرتا. چہ جائے کہ یہ خرچ کر رہا ہے کھیتی باڑی کرنے میں. کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ فسمع مقالتنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال وما سبیل اللہ الا من قتل. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تم نے اللہ کا راستہ، اس کو نکالنا،
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری یہ بات پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سن لی. ہم جو یہ کہہ رہے تھے لو ان هذا الشاب جعل شبابه ونشاطه وقوته فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی نے سنا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا تم لوگوں نے اللہ کے راستے کو صرف خاص کر دیا کہ وما سبیل اللہ الا من قتل، اللہ کا راستہ بس یہ ہے کہ انسان میدان کارزار میں شہید ہو جائے، اسی کو اللہ کا راستہ تم نے سمجھ رکھا ہے. نہیں، ایسا نہیں. اللہ کا راستہ صرف یہی نہیں ہے کہ میدان کارزار میں چلا جائے، مرے مارتے مارتے خود مر جائے، یہی اللہ کا راستہ نہیں ہے. بلکہ کیا فرمایا، وہ پیغام اصل سنانا آپ کو. آپ نے فرمایا من سعى على والديه ففي سبيل الله ومن سعى على عياله ففي سبيل الله ومن سعى على نفسه ففي سبيل الله ومن سعى على التكاثر ففي سبيل الطاغوت. آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایک وہ انسان ہے جو پیشہ کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، دکان پر بیٹھتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، اور اس کا مقصد ہے کہ خدا بندہ جو روزی ملے گی ہم اپنے والدین پر خرچ کریں گے، وہ بھی اللہ کے راستے میں. فرمایا جو آدمی اپنے بال بچوں کے لیے کما رہا ہے، اپنے بال بچوں کی خدمت کے لیے کما رہا ہے، ان کے حق کی ادائیگی کے لیے کما رہا ہے، وہ تجارت کر رہا ہے، ڈرائیونگ کر رہا ہے، رکشہ چلا رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، ہمارے نبی اس کو سند دے رہے ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں. اور فرمایا جو آدمی اپنے لیے اس لیے کما رہا ہے تاکہ اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائیں، اپنی کفالت خود کریں، اپنے ہاتھ سے کما کر خود کھائیں، فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں. پھر لیکن جو کمایا کس لیے؟ تفاخر کے طور پر، ریاکاری کے لیے، زیادتی کے لیے کہ زیادہ کما کر ہم بھی بڑے ہوں گے، کہا کہ یہ شیطان کا راستہ ہے. میرے دوستو آپ نے دیکھ لیا ذرا سا نیت کی تبدیلی کی کہ ایک کاشتکار اللہ کے راستے میں کام کر رہا ہے اگر نیت اچھی ہے، اور ایک تاجر تجارت کر رہا ہے اگر اچھی نیت ہے اللہ کے راستے میں کام کر رہا ہے، ایک مزدور مزدوری کر رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں، دکان پر بیٹھا ہے اللہ کے راستے میں. جب یہ سب اعمال اللہ کے راستے میں ہے تو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا کیا کہنا ہے؟ تو میرے دوستو ذرا سی اچھی نیت سے آپ کو بہت کچھ مل سکتا ہے. آپ اپنا قبلہ درست کر لیجئے، اپنی نیت اچھی کر لیجئے، اپنے کاروبار میں اچھی نیت رکھیے، اپنی تجارت میں اچھی نیت رکھیے، اپنے کاشتکاری میں اچھی نیت رکھیے، اپنی مزدوری میں اچھی نیت رکھیے، انشاءاللہ آپ اللہ کے راستے میں رہیں گے. خوب کام بھی کر رہے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں اور ثواب بھی مل رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی ثواب کے لیے کوئی بہت بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی ثواب دینے کے لیے کہتے ہیں وہ بہانہ ہے، صرف آپ کی نیت پر دیکھ لیا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیت المومن خیر من عمل، مومن کی تو نیت اس کے عمل سے کہیں بہتر ہے. چانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا واقعہ سنایا کہ ایک شخص جا رہا ہے اور دیکھا کہ مٹی کا تودا رکھا ہوا ہے، مٹی کا تودا ڈھیر مٹی کی لگی ہوئی ہے. وہ کہنے لگا کہ خدا بندہ کیسا مٹی کا تودا ہے، اگر ہمارے پاس اتنا گیہوں ہوتے، ہمارے پاس غلہ ہوتے، یہ سب غلہ ہم آپ کے راستے میں صدقہ کر دیتے. اس وقت کے نبی پر وحی آئی کہ میرے اس بندے کو کہہ دو کہ تم نے بھی یہ نیت کیا کہ میرے پاس اگر اتنے غلے ہوتے ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے، تو تم نے تو صدقہ نہیں کیا لیکن اچھی نیت تھی اس میں تم کو اتنا صدقہ کرنے کا ثواب ہم کو دے دی. اللہ کیا کہیے گا؟ یہ انسان کے اچھے نیتوں پر اللہ جل شانہ سو مرد کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں
ہمارے حضرت مولانا احمد شاہ عزیز مقدور کا بیان ہونے والا ہے. میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اپنے اعمال میں اچھی نیت کیجیے اور اپنے اعمال کو عادت سے عبادت میں لائیے. انشاءاللہ ہماری اس تقریر سے یقیناً آج ہمارے دوست احباب اپنی نیت کو درست کریں گے. اپنے بیٹھے ہوئے بھی، اپنی تجارت میں بھی، اپنی مزدوری میں بھی، رکشہ چلاتے ہوئے بھی، کھیتی کرتے ہوئے بھی نیت اچھی کر لیں گے اور اللہ کے راستے میں کام کرنے والے ہو جائیں گے. انشاءاللہ ایسا کریں گے انشاءاللہ. سب آدمی انشاءاللہ کہیے. اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.